اب سورہ رحمان کا آغاز ہے۔ سورہ رحمان مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 78 آیات یعنی 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جب حضور نے مسلمانوں کو پڑھ کر سنائی تو خاموشی سے مسلمان سنتے رہے۔ آپ نے اس کے آخر میں فرمایا کہ تم سے بہتر تو تمہارے بھائی جن اس سے بہتر رہے، کہ جب میں نے جنات کو سورہ رحمان سنائی اور جب میں یہ آیت پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات یہ کہتے اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو جب ہم اس آیت پر پہنچیں تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ مالک و مولا ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلا سکتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑی پیاری صورت ہے، جنتیوں کا ذکر بھی ہے، نعمتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ انسان کی زندگی میں انقلاب لے آنے والی صورت ہے۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، لیکن انسان سورہ رحمان کو غور سے سنے تو رحمان کے معنی ہے بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ اس سورہ مبارکہ میں جو ابتدا ہے وہ الرحمن سے ہے۔ رب العالمین بہت رحم کرنے والا ہے۔ غور سے اس سورہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ کو سنیں گے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں قرآنی اور اسلامی تبدیلی آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان عز و جل نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں۔ والنجم، ایک تفسیر میں نجم سے مراد ستارے ہیں، اور دوسری تفسیری قول کے مطابق نجم سے مراد وہ پودے ہیں جو بیل کی شکل میں ہوتے ہیں، زمین پر کھڑے نہیں ہوتے۔ والنجم، اور زمین پر پھیلنے والے پودے۔ والشجر، اور اپنے تنے پر کھڑے ہونے والے درخت۔ یسجدان، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ والسماء، اور آسمان۔ رفعہا، اللہ نے اسے اونچا بنایا۔ واو زبر وا کے معنی اور، وضع معنی رکھا، المیزان ترازو، اللہ نے انصاف کے لیے ترازو قائم فرمائی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تولنے میں تم ناانصافی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین کو نیچے بچھا دیا۔ فیہا فاکہۃ، اس زمین میں پھل ہیں، میوے ہیں۔ والنخل، اور کھجوریں ہیں۔ ذات الاکمام، قدرتی غلاف والی کھجوریں ہیں، کہ کھجور کے اوپر ایک باریک سا غلاف ہوتا ہے۔ اس غلاف کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کھجور پر کوئی مٹی وغیرہ لگ جائے، اسے آپ دھوئیں تو وہ غلاف چمکدار ہو جاتا ہے، گرد و غبار دور ہو جاتا ہے، اور کھجور کے اندر جو گودا ہے وہ مٹی کے لگنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے پھل ہیں، آم ہے، سیب ہے، ہر ایک پر چھلکا ہے، غلاف ہے، جو اندر کے گودے کو ہر جراثیم اور گرد و غبار سے محفوظ رکھتا ہے۔ والحب ذو العصف، اور غلہ پیدا کیا، گندم ہے، جو ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، تو اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے یہ جانوروں کی خوراک بنتا ہے اور غلہ انسانوں کی خوراک بنتا ہے۔
والریحان اور خوشبودار پھول. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اے جن و انس کے گروہ، اے انسانوں، اے جنات، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تو ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. خلق الانسان من صلصال، انسان کو سوکھی مٹی سے بنایا. کالفخار، ایسی مٹی جو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی تھی، جیسے ٹھیکری کو پھینکیں تو اس میں آواز پیدا ہوتی ہے، ایسی مٹی سے پیدا کیا گیا. وخلق الجان، اور جنات کو پیدا کیا. من مارج من نار، آگ کے شعلے سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے میٹھے اور نمکین دو سمندر بہائے کہ دونوں آپس میں بظاہر ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھ سکتے. میٹھا خاری میں اور کھارا سمندر میٹھے میں مکس نہیں ہوتا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان نعمتوں کے باوجود بھی اللہ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے اور کب تک ناشکری کرتے رہو گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سمندر میں چلنے والی اونچی کشتیاں جو پہاڑوں کی طرح چلتی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہے سب کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو بڑی عظمت اور بڑی بزرگی والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں جو آسمانوں و زمین میں ہے. کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر آن نئی شان میں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن اور انسان کے دونوں گروہ، ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے انسان اور جن کے گروہ، اگر طاقت رکھتے ہو تو آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی سلطنت ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل علیکما شواظ من نار، اے جھٹلانے والوں، تم پر قیامت کے دن آگ کا خالص شعلہ چھوڑا جائے گا.
وَنُحَاسٌ اور کالا دھواں چھوڑا جائے گا، فَلَا تَنْتَصِرَانِ تو تم اسے دفع نہ کر سکو گے، دور نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ تو جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ تو وہ لال ہو جائے گا، لال سرخ چمڑے کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے سوال نہیں پوچھا جائے گا، اللہ ان کے گناہوں کو جانتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ مجرم اس دن اپنی شکلوں سے پہچانے جائیں گے، منہ کالے ہو چکے ہوں گے گناہگاروں کے، شکل بتاتی ہوگی یہ جہنمی ہے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ تو جہنم میں ڈالنے کے لیے گناہگاروں کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جس کو گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن اب اس جہنم میں اور انتہائی کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھومتے پھریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ مجرموں کا ذکر کیا گیا، اب رب کی بارگاہ میں خوف رکھنے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہو، قیامت کے دن سے ڈرتا ہو، اس کی تیاری کرتا ہو، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا نیک اور پرہیزگار تھا۔ کسی عورت نے اسے گناہ کی طرف بلایا، وہ اپنی نگاہ نیچی کر کے گزر جاتا۔ روزانہ رات کو وہ عورت جب یہ گزرتا تو راستے میں کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور گناہ کے ارادے سے اس نے قدم بڑھایا، خوف خدا کا غلبہ ہوا، بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے اس نوجوان کو باہر گلی میں پھینک دیا۔ اس کے والد ڈھونڈتے ہوئے آئے، اسے لے گئے، اسے ہوش میں لائے اور اس سے پوچھا۔ جب پورا واقعہ سنایا تو خوف خدا کا پھر غلبہ ہوا، اور حالانکہ گناہ نہیں کیے تھے، صرف ایک قدم گناہ کے ارادے سے بڑھایا تھا، اس خوف سے اس کی چیخ نکلی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ راتوں رات اسے دفنا دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا تو آپ اس کی قبر پر گئے اور اسی آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو کیا تجھے قبر میں دو جنتیں عطا کر دی گئیں؟ راوی کہتے ہیں قبر سے اس نوجوان کی آواز آئی اور اس نے کہا، یا امیر المومنین، اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ہری بھری گھنی شاخوں والی جنتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
ان میں دو چشمے بہتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی ان نعمتوں کے باوجود جنت کے لیے کیا تم کوشش نہیں کرو گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے بستروں پر، ایسے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے جنتی ہوں گے جن کے استر نفیس موٹے ریشم کے ہوں گے، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے قریب ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی بیویاں ہیں۔ دیکھیے، نیچی نگاہ رکھنا یہ عورت کی زینت ہے، شرم و حیا عورت کا زیور ہے۔ جنت میں بے حیائی کا تصور نہیں، پھر بھی جنتی عورتوں کی تعریف اس طرح کی گئی کہ وہ جنت میں اپنی نگاہ نیچی رکھنے والی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری مسلمان ماں بہنوں کو شرم و حیا نصیب فرمائے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا اب بھی دنیا کی حقیر دولت کی خاطر اتنی بڑی جنت کو چھوڑ دو گے؟ کیا دنیا کی خاطر اور لذتوں کی خاطر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پسند کرو گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ حوریں، وہ جنتی عورتیں یاقوت اور مونگا ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس فانی دنیا کی خاطر کیا جنت کو ضائع کر دو گے اور گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنمی بناؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں باغوں کے سوا دو باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھیے، یہ دو باغوں کا ذکر کیا گیا، اب مزید دو باغوں کا ذکر ہے۔ تو یہ چار باغ اسے ملیں گے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ مدہامتان، دونوں باغ بہت زیادہ گہرے سبز رنگ کے، سیاہی مائل، یعنی گھنے باغات ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں پھل ہیں، کھجوریں ہیں اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں نیک سیرت، نیک صورت بیویاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حوریں خیموں میں با پردہ ٹھہرائی ہوئی ہوں گی۔ دیکھیے، جنت میں برائی کا خیال آ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی جنتی عورت جس کی بیوی ہوگی اس کے علاوہ غیر مرد اسے دیکھ نہیں سکے گا۔ جنت میں بھی پردہ ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، جنتی حوریں
خیموں میں با پردہ ٹھہرائی ہوئی ہوں گی۔ اس سے پتہ چلا کہ پردہ ایک نعمت ہے، اور بے پردگی، جہنم میں بے پردگی ہوگی۔ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بے پردگی کرتے ہیں، اور جنت، وہاں پر پردہ ہوگا۔ یہ پردہ ہمیں بتاتا ہے کہ پردہ جنتی لوگوں کا شیوہ اور طریقہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، انہیں نہ ہاتھ لگایا ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز قالینوں پر، گرین، ان سبز قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور نہایت نفیس خوبصورت فرش بچھے ہوں گے، یعنی جیسے ہمارے یہاں چاندنی بچھتی ہے، قالین کے اوپر سفید چاندنی بچھاتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید نے قالین کا ذکر بھی کیا اور ان چاندنیوں کا ذکر بھی کیا، دونوں ہی بڑے خوبصورت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے محبوب بڑی برکت والا ہے نام، آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، ذی الجلال، جو بڑی عظمت والا ہے، والاکرام، اور بڑی بزرگی والا ہے۔ سورۃ الرحمن مکمل ہوئی، جنت کا ذکر کیا گیا، جہنم کا ذکر کیا گیا، اللہ سے ڈرنے والوں اور گناہوں سے بچنے والوں کا ذکر کیا گیا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا ذکر کیا گیا۔ دونوں راہیں سامنے ہیں، عقل مند دانا جنتی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنتی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔